نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا موضوع پرسکون گھر کے لیے بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی۔ ایک عام محاورہ ہے، ایک موسٹ کامنلی یوزڈ کیا جاتا ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ اللہ آپ کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ یہ دعا در حقیقت بہت قیمتی، بہت جامع، بہت پرکشش، بہت بہترین دعا ہے۔ اگر کسی کا گھر پرسکون ماحول کا گہوارہ ہو تو اس کے لیے دنیا میں جنت کا مزہ اس کو آنے لگتا ہے۔ بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی پر کیا ملتا ہے؟ ایک عام انسان کے ساتھ، پھر وہ مسلمان ہو، رشتہ دار ہو، اس کے ساتھ بھی خوش اخلاقی ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے اعتبار سے کامل وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور پھر فرمایا خیارکم لنسائہم، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی گھر والی، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ قرآن کریم کا 15ویں پارے میں جو سینٹرل آئیڈیا اللہ نے بیان کیا، مرکزی خیال جو اللہ کریم نے بیان کیا، جس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ بھی کیا، وَلْيَتَلَطَّفْ، واقعہ تو اصحاب کہف کا ہے لیکن سبق پوری امت کے لیے ہے، اور چاہیے کہ نرمی اختیار کی جائے۔ بدقسمتی یہ ہے، گھر اس لیے اجڑتے ہیں کہ عورت کی زبان نہیں رکتی، مرد کے ہاتھ نہیں رکتے، اور نوبت طلاق تک آ جاتی ہے۔ صرف میاں بیوی میں جدائی نہیں ہوتی، ان کے پیچھے پورے خاندان کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ اسی لیے شیطان سب سے زیادہ جو کوشش کرتا ہے، یفرق بین المرء وزوجی، میاں بیوی کے درمیان وہ جدائی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ عام طور پہ یہ مثال دی جاتی ہے کہ میاں بیوی وہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک بھی کم ہو جائے تو گاڑی نہیں چلتی۔ تو یاد رہے، اگر ایک طرف کے ٹائر میں ہوا کم ہو جائے تو ہم اس پر لوڈ کم ڈالتے ہیں، اس پر وزن اور بوجھ کم ڈالتے ہیں، تو یہ گاڑی آہستہ آہستہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ہم نے ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ بھی ہو، ایک میوچول ایکسیپٹنس بھی ہو، باہمی ایک دوسرے کو سمجھنا بھی ہو، جسے باہمی ہم آہنگی کہا جاتا ہے، اور باہمی امداد کا جذبہ بھی ہو، کہ اگر کسی وقت شوہر غصے میں ہے تو بیوی کمپرومائز کر جائے، اگر کسی وقت بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں، یا وہ ٹینشن میں ہے، یا وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، یا وہ اعصابی تناؤ کی کیفیت سے گزر رہی ہیں، تو اس موقع پر شوہر اس کو گھر کے کاموں میں، اس کے خانگی امور میں تھوڑا سا ریلیف دے دے۔ دونوں طرف سے یہ جذبہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے ان عورتوں کی سفارش کی، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ نرمی والا، حسن سلوک والا معاملہ کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، سپوز اگر تمہیں اپنی بیویاں ناپسند ہے، اگر ان کی شکل بہت زیادہ اچھی نہیں، اگر ان کا مزاج بہت زیادہ اچھا نہیں، اگر ان کا رکھ رکھاؤ اور بناؤ سنگار بہت زیادہ اچھا نہیں، اگر وہ تمہارے گھر کو بہت اچھا مینیج نہیں کر پا رہی، تو ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی اچھی خصلت بھی ہو،
اللہ ان میں کوئی خیر ڈال دے۔ بعض مفسرین نے خیرن کثیرن کا ترجمہ کیا، اللہ ان کے ذریعے سے تمہیں نیک اولاد دے دے، وہ اولاد تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، وہ اولاد بہت بڑا عالم، مفتی، ڈاکٹر، انجینئر اور معمار ملک و ملت بن کر تمہارا نام روشن کرے، تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اگر تمہیں ان کی کوئی ایک خصلت بری لگتی ہے تو ان کی اچھی خصلتوں کو تلاش کیا جائے اور تلاش کرنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن کریم میں میاں بیوی کے جھگڑے کو نمٹانے کے لیے اور سیٹل ڈسپیوٹ کے لیے قرآن کریم نے ایک فارمولہ بتلایا کہ اگر دونوں میں نباہ نہیں ہو رہا اور مزاج نہیں مل رہا اور آئے دن جھگڑے ہو رہے ہیں تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک شوہر کے خاندان میں سے کوئی مناسب اور معقول سمجھدار آدمی لے لیا جائے اور ایک بیوی کے خاندان اور اس کے سائڈ سے۔ إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر ان کی نیت اصلاح اور جوڑ کی ہے تو اللہ موافقت پیدا فرما دیں گے۔ ایک بزرگ کے انتقال کے بعد جب انہیں خواب میں دیکھا گیا تو کسی نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ کہنے لگے اللہ نے میری بخشش کر دی۔ تو پوچھا کہ ضرور آپ نے بہت سے نیک اعمال کیے، آپ نے قرآن اور حدیث سے محبت کی ہے، تعلق رکھا ہے، اس بنا پر آپ کی بخشش ہو گئی ہوگی۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میری وہ ساری نیکیاں، سارے اعمال تو ایک طرف، لیکن میری بیوی زبان کی تیز تھی اور مزاج کی تیز تھی، تو میں کمپرومائز کیا کرتا تھا، میں اس کو اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کیا کرتا تھا۔ تو اللہ کریم نے کہا تو نے میری بندی کو میرا یعنی ایک مخلوق میں سے عاجز بندہ سمجھ کر معاف کیا تو میں نے بھی تجھے معاف کر دیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں اس رشتے کو بہت اہمیت دی گئی، اس کی ویلیو کو بتلائی گئی۔ فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس اور تم ان کے لیے لباس۔ انسان کے بدن کے سب سے زیادہ جو قریب جڑی ہوئی اور لگی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کا لباس ہوتا ہے، اس کے بدن کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی انسان ہر چیز اپنے والدین سے ڈسکس نہیں کر سکتا، اپنے بھائی بہنوں سے ڈسکس نہیں کر سکتا، اپنے دوست اور رشتہ داروں سے، اپنے استادوں سے اور شاگردوں سے ڈسکس نہیں کر سکتا، لیکن میاں بیوی کے درمیان کوئی راز نہیں رہتا۔ تو اتنا کلوز رشتہ جس کو لباس قرار دیا گیا اور جس کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے جزء لا ينفک اور جزء لازم قرار دیا گیا، تو اس میں تھوڑی سی اونچ نیچ تو ہو جاتی ہے، تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ کمی بیشی تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے ہم شریعت کی تعلیمات کو فالو کریں۔ آج بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو وہ عزت نہیں دے پا رہے جس کی وہ مستحق ہے۔ یعنی شوہر کے اوپر جو بیوی کے حقوق ہے، سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ ہم اس کو مہر دیں۔ مہر کی ادائیگی ہی میں ہماری سستیاں وہ واضح ہو جاتی ہے کہ یا تو کچھ لوگ مہر کم رکھتے ہیں یا زیادہ رکھنے کے باوجود دیتے نہیں ہیں یا ان کی نیت دینے کی نہیں ہوتی ہے۔ پھر دوسرا حق نان نفقہ اپنی حیثیت کے مطابق ان کو دیا جائے۔ پھر ان حقوق کے ساتھ ساتھ کچھ غیر مالی حقوق ہے کہ ان کو عزت دی جائے، ان کو رسپیکٹ دی جائے۔ اگر آپ بہت اچھا نان نفقہ دے رہے ہیں، بہت بڑا اپنے مہر اس کو دے دیا ہے، لیکن آپ اس کی بے عزتی کرتے ہیں، آپ انسلٹنگ اپروچ کی طرف جا رہے ہیں، آپ اپنے ساس سسر کو رسپیکٹ نہیں دے پا رہے ہیں، اور آپ یعنی جس کا آبجیکٹو کلیئر نہیں ہوتا وہ نمک کم زیادہ ہونے پر بھی ڈائیلاگ کرتا ہے اور اس پر بھی جو ہے وہ گالم گلوچ پر اتر آتا ہے۔ تو سب سے جو بڑا حق ہے وہ اس کو رسپیکٹ۔ احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو تمہارے تابع کیا ہے اور اللہ نے انہیں کمزور پیدا کیا ہے، فزیکلی بھی یہ کمزور ہے، اور پھر یہ تمہارے اولاد کو جو ہے وہ پالتی ہے
اور پھر تمہارے اولاد کی وہ تربیت کرتی ہے، اور پیٹ میں 9 مہینے اور 1 سال تک جو ہے وہ اس بوجھ کو لیے پھرتی ہے۔ وَوَضَعَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اور پھر آگے فرمایا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا۔ پھر اس کے بعد ان بچے کو جو پالنا پوسنا اور تربیت کے اور تعلیم کے جو مراحل ہیں وہ کتنے مشکل مراحل ہیں۔ تو اسی لیے مرد اگر ان باتوں کا خیال رکھے گا تو عورت کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کو وہ عزت دے۔ حدیث پاک میں کتنی بڑی خوشخبری عورتوں کے لیے ہے کہ وہ عورت صلت خمسہا، جو 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے، وصومت شہرہا، رمضان کے 1 مہینے کے وہ روزے رکھ لے، واحسنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی عزت کی حفاظت کر لے، واطاعت بعلہا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اور حدیث مبارکہ میں آیا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، اور جب وہ سفر پر جائے تو وہ اس کے پیچھے اس کی عزت کی اور ناموس کی حفاظت کرے، اس کی اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ تو اگر یہ کفایت شعاری عورت میں آ جاتی ہے اور مرد بھی اس کو اس کی عزت اور اس کی جو ویلیو ہے وہ دینے لگ جاتا ہے، تو یقیناً یہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، یہ گھر ایک پرسکون گھر بن جائے گا، اور ایک دوسرے کے حقوق میں کمی بیشی کی بنا پر یہ دونوں جہنم کے ایندھن بن سکتے ہیں۔ ان دونوں کو حساب دینا پڑے گا۔ جزا اور سزا کا کانسیپٹ وہ مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ شروع ہی سے ہم شریعت کے احکامات کو فالو نہیں کر رہے ہوتے۔ میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ شادی کے پہلے دن، بلکہ شادی کی تاریخ رکھنے سے لے کر یعنی شادی کے دن تک، وہ 6 مہینے پہلے تاریخ رکھی تو ہم مختلف قسم کی ہندوانہ رسمیں، رسومات اور خرافات شروع کر دیتے۔ اب یہ مہندی اور مایو، اور اس میں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کے خرچے، اور یہ تصرف اور یہ فضول خرچی اور یہ اسراف، ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان، اور اس میں میوزک اور اس میں گانے اور اس میں موسیقی اور اس میں جو ہے وہ طرح طرح کی جو واہیات اور بدترین چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا، شریعت کی دھجیاں بکھیر دی، اور شریعت کے احکامات کو بالکل ہم نے جو ہے وہ اوائڈ کیا اور اگنورنس برتی، تو اثر تو زندگی پر اس کا پڑے گا۔ اسی لیے ہم پہلے ہی دن سے شریعت کے مطابق شادی کریں، اپنی شادیوں کو سادہ بنائیں، 3 نکتے ہٹائے تو شادی سادی ہو جائے گی۔ شادی کو عام کرے، آسان کرے، سستا کرے، شوہر جو اس پر بیوی کے حقوق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، بیوی اپنے اوپر شوہر کے حقوق سے آگاہی حاصل کرے، صلح کے ساتھ، صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرے، نامساعد حالات پر یا مزاج نہ ملنے کی صورت میں اللہ کی طرف رجوع کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اس گھر اور آخرت کے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com